سورہ رحمان میں 31 بار اس بات کا تکرار کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے آج سانس لی بغیر سوچے، بغیر مانگے، بغیر ڈیزرو کیے۔ آپ کا دل ابھی اسی لمحے بغیر آپ کے حکم کے دھڑک رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں کروڑوں کلرز پہچانتی ہیں۔ آپ کا دماغ ایک سیکنڈ میں لاکھوں کیلکولیشنز کر سکتا ہے، اور آپ کو کبھی شکریہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اللہ نے قرآن میں ایک سوال پوچھا اور وہی سوال 31 بار دہرایا۔ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ 31 کا یہ عدد اتفاق نہیں، اس کے پیچھے ایک ایسا پیٹرن ہے جسے دیکھ کر آج کے ماہرین نفسیات بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ علماء نے اس سورت کو ایک خاص نام دیا ہے، عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ نبی کریم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو صحابہ کرام کو رلا دیتی تھی، جو جنات کے دلوں کو پگھلا دیتی تھی، اور جو آج 1400 سال بعد ایک تنہا انسان کو رات کے اندھیرے میں جگاتی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ نے 8 مرتبہ پوچھا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تخلیق کے بعد سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان کی تخلیق، اور پھر اللہ پوچھتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بھی جھٹلاؤ گے۔ دوسری مرتبہ اللہ 7 مرتبہ پوچھتا ہے۔ جہنم کے ذکر کے بعد، جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ پوچھتا ہے کہ میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اگر ظلم کا حساب نہ ہو، اگر ظالم اور مظلوم کا انجام ایک جیسا ہو تو یہ کائنات میننگ لیس ہو جائے گی۔ جہنم اللہ کے عدل کی نشانی ہے، اور عدل سب سے بڑی نعمت ہے۔ تیسرا اور چوتھا زون 8 مرتبہ۔ جنت کے 2 لیولز کے بعد اللہ نے جنت کے 2 پیکیجز بنائے ہیں۔ پہلا جنت اولا خوف والوں کے لیے، اور دوسرا جنت ادنا امید والوں کے لیے، یعنی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، شرط یہ ہے واپس آئے۔ اب آیت کا تجزیہ کیا ہے میں آپ کو لفظ بہ لفظ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے فا، اس کا مطلب ہے تو پھر۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی، یعنی اللہ پہلے ایک سائن دکھاتا ہے، پھر فا آتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے بی آئی۔ یہ کوئی عام سوال نہیں، علم بلاغت میں اسے کہتے ہیں استفہام تجویز، یعنی وہ سوال جس کا جواب دینا ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ پوچھ رہا ہے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کسی ایک نعمت کا نام لو جسے تم ڈینائی کر سکو۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر نعمت پوری کائنات کے نظام سے جڑی ہے۔ اللہ اس کے معنی ہے صرف نعمت نہیں بلکہ قدرت، معجزات، نشانیاں، رحمت، وارننگ، اور اللہ کا عدل بھی ہے۔ آپ کی سانس، آپ کی آنکھ، وہ مشکل جو آئی اور گزر گئی، وہ گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا، حتیٰ کہ جہنم بھی ایک اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عدل کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ربی کما۔ اللہ یہاں انسان اور جن دونوں سے بات کر رہا ہے۔ تکذبان، اس کا مطلب ہے صرف زبانی انکار نہیں۔ عربی میں تکذیب کا مطلب ہے سچ جان کر اگنور کرنا، نعمت پا کر ناشکری کرنا۔ سب سے خطرناک تکذیب وہ ہے جو زبان سے نہیں بلکہ زندگی سے ہوتی ہے۔ نبی کریم نے جب صحابہ کو یہ سورت سنائی تو صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہی سورت جنات کو سنائی تھی، اور وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ جب بھی یہ آیت آتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تیری کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ جدید سائنس اور سورہ رحمان کا کنیکشن کیا ہے؟ سورج اور چاند۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اور چاند ایک پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ ناسا کے مطابق زمین اور سورج کا فاصلہ صرف 5% کم ہو تو سب جل جائے، 5% زیادہ ہو تو سب جم جائے۔
سمندری رکاوٹ آیت نمبر 19 اور 20 میں دو سمندروں کے ملنے کا ذکر ہے جن کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ 1962 میں سائنسدانوں نے اسے دریافت کر لیا۔ سورہ رحمان انسان کی بھولی ہوئی روح کو جگاتی ہے، چیخ چیخ کر کہتی ہے تم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، اللہ نے کہا جو ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، آج ابھی اگلی سانس لینے سے پہلے صرف ایک الحمدللہ کو یاد کریں۔ الحمدللہ بس یہی کافی ہے، کیونکہ سورہ رحمان کا اصل میسج یہ نہیں کہ تم گنہگار ہو، بلکہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، آپ بھی واپس نہیں آؤ گے۔ آج سے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا۔